ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، غزہ میں حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا اعلان، کہا غزہ پر جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز اتوار 19 فروری سے ہوگا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اسرائیل اور حماس کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ معاہدہ اسرائیل اسیران کی رہائی اور غزہ کے لیے امداد میں اضافے کا باعث بنے گا۔ جنگ بندی معاہدہ ایک آغاز ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ وسیع سفارتی کوششوں کے بعد ہوا۔ اب ثالثوں اور عالمی برادری کو دیرپا امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حماس نے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کر لیا گیا۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے پریس کانفرنس سے پہلے حماس اور اسرائیلی وفود سے ملاقاتیں کی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے بھی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہہ دیا غزہ میں یرغمالیوں کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے بتایا نتنیاہو حکومت سیکیورٹی کابینہ میں جمعرات کو جنگ بندی معاہدے پر ووٹنگ کرے گی۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ میں 700 میٹر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسرائیل 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں حماس 33 اسرائیلی قیدی رہا کرے گا۔ فلسطینی آنسوؤں کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی خبروں کا خیر مقدم کر رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے غزہ جنگ بندی کے معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتے تک جاری رہے گا۔ معاہدے میں مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کی واپسی شامل ہے۔ پہلے مرحلے میں فلسطینی اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں۔ غزہ میں امدادی سامان پہنچایا جائے گا۔ اگلے 6 ہفتے کے دوران اسرائیل دوسرے مرحلے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نائب صدر کیملا ہیرس اور وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے ساتھ نیوز کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ امریکی سفارتکاری رنگ لائی۔ اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کے بعد حماس پر شدید دباؤ تھا۔ مئی میں پیش کیے گئے جنگ بندی منصوبے کو درست شکل میں آگے بڑھایا۔ A hostage deal has been reached between Israel and Hamas. More than 15 conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th. More than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people. More than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. The elements of this deal were what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in Phase 1 as well. In exchange, Israel will release hundreds of Palestinian prisoners. And during Phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. And the surge of humanitarian assistance into Gaza will begin. غزہ جنگ بندی معاہدہ جو بائیڈن کریڈٹ لینے لگے، مگر قطری وزیراعظم نے مذاکرات میں مدد کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹوئٹ کاف کا شکریہ ادا کیا۔ قطری وزیراعظم نے کہا مذاکرات میں مدد کرنے پر ٹرمپ کے ایلچی کا شکریہ کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مذاکرات میں مدد پر تمام شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چند روز قبل نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہ کیا تو غزہ کو جہنم بنا دیں گے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیان پر ترجمان پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ بھارتی آرمی چیف بھول گئے ان کا ایک فوجی پاکستان کی حراست میں ہے۔ بھارتی فوج پاکستان میں دہشت گردی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بھارتی آرمی چیف کے ریمارکس مقبوضہ کشمیر میں بربریت سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایسے بیان بھارتی فوج کی سیاست زیادہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 47 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر اضافہ، 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر۔ رات 12 بجے سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔
حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کے لیے بجلی سستی کر دی. چارجنگ اسٹیشنز کا ٹیرف 71 روپے 10 پیسے سے کم کر کے 39 روپے 70 پیسے کرنے کا اعلان. وزیراعظم نے چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں کمی خوشائند قرار دے دی. کہا الیکٹرک وہیکل کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں چارجنگ اسٹیشنز لگانے کی اجازت 15 روز میں ملے گی. چارجنگ اسٹیشنز گلی محلے میں بھی لگا سکتے ہیں. وہیکلز لوگوں کے لیے ان کی پہنچ میں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا بشمول ٹیکسز ان چارجنگ اسٹیشنز کو 71 روپے 10 پیسے تقریباً 45% کمی کر کے ہم آج 39 روپے اور 70 پیسے کا ٹیرف اعلان کر رہے ہیں. پیٹرول پہ چلائیں یا موٹر سائیکل الیکٹرک موٹر سائیکل چلائیں. ہر محلے کے اندر ایک کھوکھے جیسی دکان کے اندر بھی آپ بیٹری کو چارج کرنے کا کاروبار شروع کر سکیں گے. 15 دنوں کے اندر اجازت ملے گی چارجنگ اسٹیشن کی. اور اب بات کریں گے کرم میں بنکرز اور مورچے مسمار ہونے کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز خارقلی اور بالش خیل میں 4 بنکرز کو دھماکے سے ختم کر دیا گیا. مسمار کیے گئے بنکرز اور مورچوں کی تعداد 7 ہو گئی. زیارت مورچہ بالش خیل کو کرین کے ذریعے مسمار کیا گیا. جرگے کے رکن حیدر شاہ کا کہنا ہے کہ مورچے پر فریقین کے تحفظات دور کر دیے. مزید بنکرز اور مورچے مسمار کیے جائیں گے. حالات معمول پر آ رہے ہیں. ٹول پارا چنار روڈ جلد کھول دی جائے گی. کرم میں گرینڈ جرگے کے فیصلوں پر عمل شروع ہو گیا. 2 قافلے پہنچ چکے ہیں. اب تیسرے قافلے کی روانگی کی تیاری ہے. بنکرز مورچوں کی مسماری کا عمل بھی جاری ہے. ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پروگرام خبر میں گفتگو. کانوائے گیا, اس کے بعد دوسرا کانوائے گیا, تیسرے کی تیاری ہو رہی ہے. ریگولر کانوائے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سڑک پر پارا چنار کے لیے بنکرز کی کو مسمار کرنا ہے. جو مورچے بنے ہوئے ہیں ان کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. کچھ آج تباہ کیے ہیں, کچھ جو ہیں کل ہوئے تھے. یہ جو امن معاہدے کی شقیں ہیں پر عمل کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. سلو چل رہے ہیں تاکہ دونوں کمیونٹیز کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے ہم یہ بنکرز بھی مسمار کریں اور اسلحے کی واپسی بھی. 1 فروری ہماری ڈیڈ لائن ہے. 1 فروری تک اسلحہ بھی واپس ہوگا اور بنکرز بھی مسمار ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے جو ہم یہ چیزیں نارمل سی کی طرف لے جائیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوتا 1 فروری تک تو پھر گورنمنٹ کے پاس آپشن کیا ہے؟ تو گورنمنٹ کے پاس پہ یہی آپشن ہے. حکومت اپنی ریٹ امپلیمنٹ کرے گی. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعمال کرنا پڑے تو ہم یقیناً کارروائی کریں گے. سیاسی قیدی رہا کرو. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بناؤ. پی ٹی آئی اپنے تحریری مطالبات آج حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے گی. کمیٹیوں کا ان کیمرہ مذاکرات کا تیسرا دور آج 11:30 بجے ہوگا. حکومت بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں کے ذریعے اندر رکھنا چاہتی ہے. کابینہ نے جرم کیا تو سارے کابینہ پر مقدمہ چلائیں. پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حکومت نے توشہ خانہ کیس کو بھی اوپن اینڈ شٹ کیس کہا تھا. عدالت نے کیس شٹ کر کے کہا یہ تو جرم ہی نہیں بنتا. پی ٹی آئی حکومت میں معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی شاید جلد ہو جائے. یہ سال ان کی رہائی کا ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ کا پروگرام 11 آر میں انکشاف. بولے یہ بات طے ہے جوڈیشل کمیشن بنے گا, اس میں کسی کا نقصان نہیں. یہ بات طے ہو چکی ہے. کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں, کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں. یہ کمیشن بن جائے گا. کمیشن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. صرف یہ ہے کہ لوگ فردر جو ہے نا وہ 2-4-6 مہینے کے لیے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے کہ کمیشن کی رپورٹ آئے. حکومت کے خلاف آ گئی کمیشن کی رپورٹ تو ان اینی کیس جو ہے نا اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. اور کچھ مطالبے جو ہے پی ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے چھوڑ دیے جائیں گے اور باقی عدالتوں سے متعلق. لیکن اتنی تفصیلات تو مجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو ان کو حکومت والوں کو بھی پتہ. ساری تفصیلات ہی آپ کو میرے پیرو مرشد آپ کو پتہ ہے. یہ تو حکومت کو بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے. شاید یہ کامران صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ حکومت کو نہیں پتہ ہے. کیا بیرسٹر گوہر آرمی چیف کی پشاور میٹنگ میں موجود تھے؟ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سے پروگرام خبر میں سوال. بیرسٹر سیف نے جواب دیا ان کی معلومات کے مطابق بیرسٹر گوہر ملاقات میں موجود نہیں تھے. عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ایمل ولی خان نے کہا بیرسٹر سیف معلوم نہیں اس بات کو کیوں چھپا رہی ہیں. بیرسٹر گوہر میٹنگ میں موجود تھے اور بہت اچھے بچے بن کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں اپنے گاؤں کے قصے بھی سنائے.
हाई पावर्ड मीटिंग हुई थी, इसमें आर्मी चीफ भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, बाकी लोग भी थे, इसमें बैरिस्टर गौहर भी थे ना? बैरिस्टर गौहर तो मेरे ख्याल में उसमें मौजूद नहीं थे, तो ये तो बेसिकली ऑफिशियल मीटिंग थी। और साहब की वहाँ पे पेशावर में कोई अलहदा मीटिंग हुई है टॉप अस्करी क़यादत के साथ? मेरी मालूमात में तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, और मुझे खुद पता नहीं चला कि क्यों इसको छुपाया जा रहा है। उसी पार्टी का सूबाई हुकूमती तर्जुमान है बैरिस्टर गौहर चेयरमैन, और ये मौसूफ सूबाई तर्जुमान होते हुए बयान क्या दे रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है, झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने गाँव की और बुनेर के ऑपरेशन के किस्से भी सुनाए हैं और बड़े अच्छे बच्चे बन के बैठे। एक बंदा झूठ बोले तो फिर क्या कर सकते हैं? गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बोले, मैंने इजलास में बोला था कि अमन-ओ-अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैंने इजलास में सवाल उठाया कि पुलिस को क्यों अपग्रेड नहीं किया गया। अली अमीन गंडापुर की मैदान से भागने की आदत है, मीटिंग से भी चले गए थे। अली अमीन गंडापुर इजलास से सिगरेट पीने चले गए थे। बंदा झूठ बोले तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मैंने मीटिंग में बात की कि हर जगह तो फौज ने तो काम नहीं करना कि जलजला भी आए और बारिश भी आए और पोलियो के कतरे भी हों और सब कुछ है, वो तो फौज ने करना है सूबे में, तो सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। मैंने यही कहा कि पुलिस को आपने क्यों अपग्रेड नहीं किया। अगर आपको 500 अरब मिला है, पार्लियामेंट में इसका जवाब आया है, जिसको आप खा पी गए हैं, अपने अयाशियों की नजर कर लिए, अपने धरनों की नजर कर दी है, तो आप माने। अगर आपको अगर नहीं मिला था तो आप बैठ के अर्गू करें ना। ये कमजोर बंदे की निशानी है और बुज़दिल बंदे की निशानी है कि जो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। काफी टाइम हो गया तो उसने सिगरेट भी नहीं पी थी, उनकी आदत है बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की, उनका मशगला है ना। आपको इतला कैसे नमाज का टाइम, जो मिले उसको क्या किया पहले वो तो बताए ना। 240 नहीं मिले होंगे, जो मिले उसको उन्होंने क्या किया पहले उसका तो जवाब दे देना। और अब बात करें कराची से मजीद 2 कमसिन बच्चे लापता हो गए, पुलिस उन्हें भी ढूंढ ना पाई। गार्डन वेस्ट से 5 साल का अलियान और 6 साल का अली रजा लापता हैं। नॉर्थ कराची के 7 साल के सारिम का 9 रोज बाद भी कुछ पता ना चल सका। सलमान लोधी की रिपोर्ट। गार्डन वेस्ट लियारी एक्सप्रेस वे के करीब 2 कमसिन बच्चे 5 साला अलियान और 6 साला अली रजा घर के बाहर खेलने गए और वापस ना लौटे। कल तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे से दोनों बच्चे लापता हैं। मस्जिदों में ऐलान करते रहे सब, यहाँ तक के शेरशाह, बकरापीड़ी, मारीपुर तलक। दोनों का माँ अस्पताल में पड़ा हुआ है। यार इधर अभी मगरब का बात रोड पर जाएगा ना, जब हम जंगल में बैठा है। नॉर्थ कराची से लापता होने वाले 7 साला सारिम का भी ताहाल कुछ पता न चल सका। कराची के पूरे शहर के अंदर बच्चे अगर बाहर भी नहीं खेल पाए, स्कूल में जा रहे बच्चे, वापसी का पता नहीं है कि घर आए ना आए। गम से निढाल वालिदैन ने आला हुकाम से बच्चों को जल्द से जल्द तलाश करने की अपील की है। कैमरामैन मुस्तफा महराज के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में 2 कमसिन बच्चों के अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द को बच्चों को ले जाते देखा जा सकता है। बच्चों को नींद बेहोशी की हालत में देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP सिटी से तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की है कि बच्चों की बाजियाबी से मुतल्लिक तफ्तीश और छानबीन को नतीजा खेज बनाया जाए। बच्चों की बाजियाबी से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात पर तफ्तीश की जाए। कराची के इलाके लियाकताबाद में गुज़िश्ता रोज 2 मुख्तलिफ हादसात में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से जांबाग अफराद की लाशें बुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने मुकदमात तो दर्ज किए, लेकिन ताहाल किसी भी जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार न किया जा सका। कराची में 14 रोज में 32 शहरी ट्रैफिक हादसा से जान से गए। में बेहंगम ट्रैफिक का निजाम और ड्राइवरों की गफलत ने सड़कों पर सफर शहरियों के लिए मौत का सफर बना दिया। मंगल को लियाकताबाद और सुपर मार्केट के इलाकों में तेज रफ्तार माल बरदार गाड़ियों की टक्कर से जांबहक मोटरसाइकिल सवारों की शनाख्त मेराज और हुसैन बख्श के नामों से हो गई। पुलिस ने मुकदमात दर्ज किए और जाब्ते की कार्रवाई के बाद वर्षा ने लाशें वसूल कर ली। कंटेनर के साथ जो है ना, इसके साथ हादसा हो गया तो इसके फेस पे जो है व्हील चढ़ गए कंटेनर। वर्षा ने मुतालबा किया है कि ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदार ड्राइवरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। जब इसकी तलाश जारी करी तो थानों में, फिर वहाँ पे अब्बासी में पता चला कि इसकी डेड बॉडी है। जब कुछ सामान हमें मिला कि हाँ भाई ये हमारे घर का एड्रेस, बिजली का बिल वगैरह पड़े हुए थे इसके पर्स में, तो उससे कंफर्म हुआ कि ये इसी की डेड बॉडी। गलत सिमत में गाड़ियां चलाना और बड़ी गाड़ियों की तेज रफ्तारी कराची में बढ़ते हादसात की अहम वजूहात हैं। बढ़ते ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद जरूरी है और इस सिलसिले में पुलिस और शहरियों को यकसा तौर पर किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अफजल खान, ARY न्यूज कराची। कराची के इलाके कुरंगी में डकैतों ने एक और नौजवान कत्ल कर दिया। हाफिज कुरान नौजवान मुजफ्फर फजर की नमाज पढ़कर घर आ रहा था। 15 दिन में डाकू 3 शहरियों को कत्ल कर चुके। नजीर शाह की रिपोर्ट।
ایک لڑکا نماز پڑھ کر آ رہا تھا جن کو انہوں نے ہٹ کیا اور اس کو شوٹ کیا اس کو، جس کا نام مظفر ہے. ان ڈکیتوں کو پکڑو، ہمارے سامنے ان کو سزائیں دو. زمان ٹاؤن کا علاقہ جرائم پیشہ عناصر کا گڑھ بن گیا. گھر میں ڈکیتی کر کے فرار ہونے والے ملزمان کو دیکھ کر نوجوان نے شور مچایا تو ڈکیتوں نے گولی مار کر قتل کر دیا. صبح جو ہے نا ڈکیت گھوم رہے تھے یہاں پیچھے، ادھر کی سائڈ پہ 2 گھروں کو لوٹ کے گئے، ادھر ایک گھر کو یہاں لوٹ کے گئے، تو وہ نماز پڑھ کے آ ہی رہا تھا تو وہ جو ہے نا بیچ میں ان کا نشانہ بن گیا. پڑوسی کا کہنا ہے کہ ملزمان نے گھر سے کیش، سونا اور قیمتی سامان سمیت سب کچھ لوٹ لیا. سب کچھ لے گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، بس کپڑے چھپڑے چھوڑے، باقی سب لے کے چلے گئے. کورنگی زمان ٹاؤن کے علاقے میں ہی 3 جنوری کو ساحل نامی شہری کو ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. ڈکیتی کے دوران دوسرا قتل ہونے پر ایس ایس پی کورنگی کامران خان نے نہ صرف ایس ایچ او زمان ٹاؤن رضوان قریشی بلکہ انچارج تصویر محل چوکی نعمان جتوئی کو بھی معطل کر دیا. کورنگی میں ایک اور نوجوان بے رحم ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بن گیا. مقتول کے اہل خانہ کہتے ہیں ملزمان کو پکڑ کر ان کے سامنے سزا دی جائے. کیمرامین محمد ظہیر کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. ایف پی سی سی آئی کے تجارتی وفد نے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ چیمبر آف کامرس اور ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے حکام سے ملاقاتیں کی. صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے ڈھاکہ چیمبر میں خطاب میں کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو 2 طرفہ تجارت میں فروغ کے لیے آزاد تجارتی معاہدہ یا ترجیحی تجارتی معاہدہ طے کرنے کی ایسا ضرورت ہے. انجم وہاب کی رپورٹ. ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ نے ڈھاکہ چیمبر میں بنگلہ دیشی تاجروں سے خطاب میں کہا کہ باہمی تجارت کی صلاحیت سے دونوں ممالک کی معیشت کو بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارتی حجم 2023 اور 24 میں $800 ملین سے کم رہا. ہمیں اگلے چند سالوں میں 2 سے 3 ارب ڈالر کا ہدف رکھنا چاہیے اور دونوں حکومتوں کو ایف ٹی اے یا پی ٹی اے پر جلد مذاکرات کر کے دستخط کر دینے چاہیے. Today is the first official meeting, and I hope that all the businessmen from Bangladesh and Pakistan will close with each other. ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ مشترکہ منصوبے، صنعتی تعاون، 2 طرفہ سرمایہ کاری، تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سنگل کنٹری نمائشیں اور کثیر شعبہ جاتی تجارتی وفود کا تبادلہ ضروری ہے. We are finding the opportunities of investment here in Bangladesh, and also we are inviting the investment from Bangladesh. So we hope that we can increase the bilateral trade. صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے بتایا کہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو بنگلہ دیش کے وائس چیئرمین انوار حسین نے پاکستانی صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو بنگلہ دیش میں صنعتیں لگانے کی دعوت دی ہے. انجم وہاب، ARY نیوز کراچی. رحیمیہ خان میں سونا اگلتی زرخیز زرعی زمینیں بنجر ہونے لگیں. 5.5 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیم اور تھوڑ نے تباہ کر دیا. زیر زمین پانی بھی کڑوا ہو گیا. زمین کو بچانے کا منصوبہ بھی فنڈز نہ ہونے سے ٹھپ پڑا ہے. بلال حبیب کی رپورٹ. خان پانی میں ڈوبی فصلیں، اجڑے کھیت، سیم و تھور نے چنی گوٹ سے ٹیلو بنگلہ منٹھار تک 5 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ کو بنجر بنا دیا. کھیتوں میں زیر زمین کڑوے پانی کی سطح بلند ہونے سے فصلیں تباہ اور مویشیوں کو چارے کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈیم کے پانی کی وجہ سے فصلیں تو تباہ ہوئی ہیں. جب بھی زمین کے نیچے ڈرل کرتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی پانی جو ہے وہ کڑوا نکلتا ہے. سیم و تھور کے تدارک کے لیے وابڈا اسکارپ 6 کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا. سیم نالوں کا جال بچھاتے ہوئے 514 ٹیوب ویلز لگائے گئے. سیم اور تھور کا کڑوا پانی پمپس کے ذریعے نکال کر سیم نالوں میں ڈالا جاتا تھا. منصوبہ مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہا. سیم نالے سارے بانر یہ پانی نظر آ رہا ہے. سرکار والے کو جانے ہیں، وہ کہتے ہیں تسی محکمہ ایریگیشن کو جاؤ، ساڈے کول پیسہ کوئی. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت ہنگامی بنیادوں پر بند ٹیوب ویلز اور سیم نالوں کی صفائی کروائے. کیمرامین سعد اللہ کے ساتھ بلال حبیب، ARY نیوز، رحیم یار خان. چنیوٹ میں کپاس کی کاشت کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے دیے جانے والے ٹارگٹ پر عمل شروع کر دیا گیا ہے. کماد اور سبزیوں سے فارغ ہونے والی زمین پر کپاس کی کاشت کو یقینی بنایا جائے گا. رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن. خاندان سے تعلق رکھنے والے نازک ریشہ کپاس کی اگتی پیداوار کے لیے حکومت نے سر جوڑ لیے اور سیکٹری زراعت افتخار علی سو نے پنجاب بھر میں فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے حتمی پلان ترتیب دے دیا. اگیتی کپاس کی کاشت کے فروغ کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے. اس منصوبہ کے تحت پنجاب بھر میں 10 لاکھ رقبے پر اگیتی کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت شہباز خان کہتے ہیں کہ کپاس کی کاشت کے لیے کاشتکاروں کو کھاد اور بیج ان کی دہلیز پر پہنچایا جا رہا ہے. ہمارا وہ رقبہ جو کماد سے، سبزیات سے، آلو سے، مٹر سے فارغ ہوگا، تیل درجنات سے فارغ ہوگا،
اس کو ہم اگیتی کپاس کی کاشت کے لیے ٹارگٹ کریں گے۔ کاشتکار کہتے ہیں کہ کپاس دیگر فصلوں کی نسبت زیادہ منافع دیتی ہے اور اس سال اس کی کاشت بھرپور طریقے سے ہوگی۔ انشاءاللہ اسی ہن آلو لائے تو با کماعت تو بعد اسی انشاءاللہ کپاس بیجنی ہے گیتی۔ پنجاب حکومت نے اگتی کپاس اور ٹرپل جین اقسام کی کاشت کو یقینی بنانے کے لیے گاؤں کی سطح پر سروے کروانا شروع کر دیا ہے۔ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی نے 2030 تک کا اسٹریٹجک پلان کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اسٹریٹجک منصوبے کی رونمائی کی تقریب ڈاؤ میڈیکل کالج کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی۔ رپورٹ کریں گے انور خان۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے کلینکل کیئر، تحقیق کو فروغ دینے، تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور صحت کے شعبے میں جدت لانے کے لیے 6 سالہ اسٹریٹجک پلان متعارف کرا دیا، جس میں ڈیجیٹل ٹول، آن لائن تعلیم پلیٹ فارم سمیت ٹیلی میڈیسن کو شامل کیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کے علاوہ جو ہمارا پڑھائی کا طریقہ کار ہے، امتحانات لینے کا طریقہ کار ہے، امتحان بنانے کا، ان کو اسیس کرنے کا، وہ سارا اس کو بھی اپ ٹو ڈیٹ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ڈیجیٹائز ہو جائے۔ اس اسٹریٹجک منصوبے کی تقریب رہنمائی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی اور سینئر سائنسی مشیر ڈاکٹر سہیل راؤ نے مشترکہ طور پر کی۔ ہر کالج، ہر انسٹیٹیوشن، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ میڈیکل کالج ہو، وہ اپنا اسٹریٹجک پلان بنائے کہ کس طرح وہ یونیورسٹی کے پلان کو سپورٹ کرے گا۔ وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی نے کہا کہ مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کردہ منصوبے کے ساتھ ایک اور قدم آگے بڑھا رہے ہیں، جس میں نہ صرف حاصل شدہ تجربات شامل ہیں بلکہ نئے چیلنجز کا سامنا کرنے اور ٹیکنالوجی کے جدید طریقوں کو اپنانے پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ وائس چانسلر کے سینئر سائنسی مشیر ڈاکٹر سہیل راؤ نے 6 سالہ اسٹریٹجک پلان پر تفصیلی پریزنٹیشن بھی دی۔ کیمرہ مین شان محبوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ حیدرآباد میں کافی کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ سرد موسم میں لوگ کافی پینے دور دور سے آتے ہیں۔ ناصر حسن خان کی رپورٹ دیکھیے۔ حیدرآباد کے ٹھیلا کافی نے سردیوں میں شہر بھر میں دھوم مچا دی ہے۔ حیدر چوک پر لوگ بے صبری سے کافی کے کپ کا انتظار کرتے ہیں۔ سردی میں کافی بھائی کی ناگوری والوں کی بڑی زبردست ہے، اور میں دوسرے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ یہاں آکے کافی میں کا انجوائے کریں۔ چائے تو پیتے ہی رہتے ہیں، کافی کا مزہ اس سردی میں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی کو بھگانے میں گرما گرم اور سستی کافی انہیں بہت پسند ہے۔ موسم کے حساب سے کافی پینا بڑا زبردست لگ رہا ہے۔ میں لطیف آباد میں ہوتا ہوں، لطیف آباد سے ڈیلی آتا ہوں یہاں پر۔ یہاں کی کافی بڑی زبردست ہے۔ سرد راتوں میں گرماہٹ اور طبیعت میں چستی پیدا کرنے کے لیے کافی کا استعمال جسم کو حرارت اور ذہن کو تر و تازگی فراہم کرتا ہے۔ کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، ARY نیوز، حیدرآباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔